ایک مسلمان کبھی یہ نہیں کہتا قانون اپنے ہاتھ میں لینا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا، نیور ایور۔ تو واپس آتے ہیں، پورے کا پورا تھیم اب میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ پوری دنیا میں، ریاست میں، علاقے میں، کسی محلے میں بھی لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے بڑوں کا اسٹرکٹلی موجود ہونا ضروری ہے، یہ ہے بیس تھیم۔ اب اس کی ساری جو آیتیں ہیں جو اس نے پیش کی اپنی طرف سے، وہ اس ایک بیسک پرنسپل کے اندر کور ہو جائیں گی۔ چلیں میں آپ کو شروع کر کے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، کچھ چیزیں لے کر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں شیئر کر دیتا ہوں، 1 منٹ دیجیے گا مجھے تاکہ میں آیتیں ہی آپ کے سامنے لے آؤں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، کدھر گیا؟ یہ آ گئی جی۔ چلیں یہاں سے اب میں آپ کو جو آیتیں پیش کی جا رہی تھیں چند ان آیتوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں ہندی کی ٹرانسلیشن لا رہا ہوں تاکہ دکھنے میں آسانی ہو جائے ہندی کے لیے۔ کدھر گیا؟ اچھا جی، یہ سب سے پہلی آیت جو اس حوالے سے پیش کی جا رہی تھی اور بڑا اس میں ڈھنڈورا پیٹا گیا، وہ آیت آپ کے سامنے رکھیں گے، 21 کی 103، یہ ہے جی، ٹھیک ہے؟ اس کی سیدھی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، سیدھی ٹرانسلیشن سورہ انبیاء کی آیت 103۔ وہ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غم میں نہ ڈالے گی، غم میں نہ ڈالے گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غم میں نہ ڈالے گی۔ یہ جو گھبراہٹ ورڈ ہے نا یہاں عربی زبان کے اندر، یہ والا الفزع الاکبر، اس کی ٹرانسلیشن نکال کے کہتا ہے گریٹسٹ ٹیرر۔ تو لہذا گریٹسٹ ٹیرر کی وجہ سے یہ سب سے بڑا ٹیررزم جو ہے نا یہ قرآن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بہت اچھے، آگے جا کے خود مان گیا کہ یہ بات قیامت کے دن کی ہو رہی ہے۔ اے دیکھو ذرا، یوم نطوی السما، اے دیکھ، جس دن ہم آکاش کو لپیٹ لیں گے، قیامت میں ہوگا۔ اگلی آیت بتا رہی ہے، بلکہ وہی آیت کا آخری حصہ، آذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ اب یہاں کیا سوال اٹھ سکتا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ جو پرنسپل میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مجرموں کو خوف ہونا چاہیے کہ ان کو سزا، دنڈ ملے گا، دنڈ ملنا یہ نیم کا بیسک ڈیمانڈ ہے۔ بیسک ڈیمانڈ اور بیسک جو کاز ہے وہ کسی بھی نیم کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے اس کو دنڈ ملنا چاہیے، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اتیاچار کیا گیا ہے، انیائے کیا گیا ہے، تو اس کو نیائے دیا جائے۔ یہ بیسک کانسیپٹ ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی اس آیت سے نکالنا کیا چاہ رہا تھا سوائے ڈرامے بازی کے۔ بہت بڑا خوف نہیں ہوگا مومنوں کو، مسلمانوں کو بہت بڑا خوف نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ جو اللہ پر، ایک ایشور پر، ستیہ پر، دھرم پر، نیائے پر یقین رکھتا ہے اس کو خوف نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہوگا، سمپل سی بات ہے۔ اب اس الفضل الاکبر سے میں وہی کہہ رہا ہوں، کیا یہ کیا بونگی ہے؟ کیا جواب دیں اس کا؟ کس طرح تمہیں بتائیں؟ بیسک چیز ہے، بیسک کانسیپٹ ہے کسی نیم کا بھی کہ اس نیم کو اس کے بغیر چلایا نہیں جا سکتا۔ اچھا جی، اگلی آیت کیا دی جی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کلوں میں کتنا تیل تھا۔ سوری 1 منٹ، اوہو 1 منٹ جی، غالباً سورہ آل عمران کی، اچھا جی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میرا انٹرو ہے اس میں یہی آیت آتی ہے، سورہ آل عمران چیپٹر 3 ورس 151، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت۔ اچھا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم شیگر ہی انکار کرنے والوں کے دلوں میں دھاک بٹھا دیں گے،
کس لیے؟ اب سننا ذرا، کس لیے بٹھائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا ساکشی ٹھہرایا ہے جن سے ساتھ اس نے کوئی سند نہیں اتاری. تو جن سے ساتھ یعنی جن کے ہونا چاہیے بیسیکلی، جن کے ساتھ اس نے کوئی سند نہیں اتاری. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو روب، دبدبا، خوف، ہیبت بٹھائی ہے، اس کے پیچھے ریزن ان کا اپنا کرم ہے، اللہ کا کوئی شوق نہیں ہے. اس لیے آج مشرک کیوں ڈرتا ہے؟ مشرک کمزور دل کیوں ہوتا ہے؟ کھل کے میدان کے اندر کیوں نہیں نکلتا ہے؟ سیدھے طریقے سے خود بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیوں منافق کی طرح جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے ایک مشرک؟ گندی حرکتیں کرتا ہے جس طرح اتیت کے اندر ان کے پورک مورکھ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ کی طرح، کہ جڑیں کاٹنے کے لیے مدینہ میں یہودیوں کو استعمال کرتے تھے، جس طرح آج کے مشرک آج کے اہل کتاب کو اپنے حق کے اندر استعمال کر رہے ہیں اور جوتے کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عقیدہ، جو وشواس انہوں نے مورتی پوجا کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کو خود بھی پتا ہے کہ یہ ستیہ نہیں ہے. یہ سند کا مطلب ہوتا ہے ان کے پاس اس چیز کا کوئی نتیہ سدھ ستیہ پرمان نہیں ہے. یہ ہے بیس. کتنی بڑی دلیل ہے کہ آج آپ کسی مورتی پوجک سے پوچھیں کہ کیا تمہارے پاس شری رام جی کا کوئی ادھارن کو پرمان ہے کہ انہوں نے کہا میری پوجا کرو؟ کیا موجود ہے؟ نہیں پیش کر سکتے. تو یہ چیز ان کو کمزور کرتی ہے. یہی وجہ ہے آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ کیا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے اگر وہ ایک اللہ کی پوجا نہ کرے؟ تو وہ کہے گا نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہ سکتا جو ایک ایشور کی پوجا نہ کرے. اسی طرح آپ سناتنی سے پوچھیں کیا کوئی سناتنی رہ سکتا ہے اگر وہ شری رام کی پوجا نہ کرے؟ وہ کہے گا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مورتی پوجا کریں نہ کریں. خود پتا ہے کہ جس ستان پر کھڑے ہیں وہ ستان کسی طور پر بھی پرمان کے، ترک کے، ودھی کے، دھرم کے، نیائے کے آدھار پر کھڑا ہی نہیں ہے. ان کو پتا ہے. لہذا یہ چیز ان کے دل کے اندر روب اور دبدبا پیدا کرتی ہے. اتنی سی یہ بات آیت کر رہی تھی. اچھا، یہاں چونکہ میں نے کہا کہ یہ بما اشرکو اس لیے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا ساکشی ٹھہرایا ہے جس کے ساتھ اس نے کوئی سند نہیں اتاری، یعنی مورتی پوجا کی بات ہو رہی ہے. یہاں ایک مزے کی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک آیت پیش کی گئی اسی کانٹیکسٹ کے اندر اور نہایت ہی مضحکہ خیز قسم کی، نہایت ہی بےہودہ اور بودھی قسم کی اس کی طرف سے بات کی گئی. وہ آیت تھی، اچھا میں نے اس کو ہٹا دیا تھا، آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلے آیت رکھ دیتا ہوں، پہلے آیت رکھتا ہوں، آپ سننا ذرا. جو ہے وہ آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت ہی ہے، آیت نمبر 98. اچھا جی، یہ سورہ انبیاء 21 کی 98. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. اب یہ سننا ذرا. نشچے ہی تم اور وہ کچھ جن کو، وہ کچھ، نشچے ہی یعنی سرٹنلی، تم اور وہ کچھ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو، تم اس کے گھاٹ اترو گے. اچھا، یہاں پر اس نے اعتراض کیا کہ یہاں جو مورتی پوجا کرتا ہے مشرک،
وہ تو چلو جہنم میں جائے، بات سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ مجرم ہے، مگر جن کی وہ پوجا کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ کیوں جہنم میں جائیں گے بھائی؟ اب یہاں سے اس نے بیس پکڑی، بیس پکڑ کے کہنے لگا کہ دیکھو کرسچنس تو یسوع مسیح کی پوجا کرتے ہیں، کیا یسوع مسیح بھی جہنم میں جائیں گے؟ اب ہندوؤں کو بھڑکانے کے لیے بولنے لگا دیکھو تم شری رام کی پوجا کرتے ہو، شری رام بھی جہنم میں جائیں گے قرآن کے اکارڈنگ۔ پھر بھڑکا کر کہنے لگا شری کرشنا بھی جہنم میں جائیں گے، تو یار یہ تو سارے جہنم میں جائیں گے کیونکہ تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ دیکھا، توبہ توبہ توبہ، قرآن کتنی خطرناک بات کر رہا ہے، توبہ 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 توبہ، اے بھڑکا رہا تھا۔ چیک کرو، گیس واٹ، یہ اعتراض اس ڈرامے باز، قرآن کھلا ہوا ہے بس اتنا ہی کہوں گا، اس پاکھنڈی فراڈیے نے کوئی نیا نہیں کیا، یہ اعتراض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا ہوا ہے، اور اس اعتراض کا جواب خود اس آیت کے اندر موجود ہے، خود۔ مگر چونکہ اس الو کے پٹھے کی عربک ہے ضعیف، آپ کی اسکرین پر خود سن لو، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بھائی، سیدھی بات، خود سن لو آپ کی اسکرین پر۔ Oh, no. My English is good enough, but my Arabic is very daif. Okay. But my Arabic is very daif. Okay. But my Arabic is very daif. Okay. Good. We'll make it strong someday, Lord's willing. ہاں جی، تو جس کی خود کی عربک ضعیف ہے وہ قرآن کے اوپر اعتراض کرے گا اور یہ کہے گا کہ جناب دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم تو جن کی پوجا کرتے ہو، شرک کرتے ہو، تم تو جاؤ گے ہی جاؤ گے، جن کی پوجا ہوتی ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اس کے بقول یسوع مسیح بھی، نعوذ باللہ، اس کے بقول یہ جھوٹ باندھا، اور شری کرشن اور شری رام کو بھی کہتا جہنم میں ڈالا جائے، اس کے بقول یہاں سے یہ چیز نکلتی ہے۔ تو پہلے میں کانٹیکس سے اس چیز کو واضح کر دوں، کیونکہ یہ ضمناً بات تھی، ادھر ادھر گپے مارتا رہتا ہے، 8 گھنٹے کتے کی طرح یہ بھونکتے ہیں اسلام کے خلاف ہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں، نکلتا بیچ میں سے کچھ بھی نہیں، ٹاؤں ٹاؤں سپر چیٹیں لے لو، 5 منٹ ادھر ضائع کر دیے، 5 منٹ ادھر ضائع کر دیے، 2 ادھر لے، 8 گھنٹے۔ قرآن میں ہٹا لوں 1 منٹ، رکنا ذرا، خنزیر کے تخموں، 8 گھنٹے کتے کے پلو، تم لوگوں کو کون سنے، کھوتی کے کھرو، بیچ میں سے نکلتا کچھ بھی نہیں، حرام زادو، گلی کے پلو، آوارہ کتورو، ٹاؤں 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 ٹاؤں، 5 منٹ ادھر ضائع کر دیے، اور سکرپٹڈ قسم کے مسلمان جاتے ہیں۔ میں یہاں بتا دوں، میں نے 2 سال پہلے کہا تھا، 2 سال پہلے، کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، جو ادھر جا رہے ہیں مجھے تو ان کے اسلام میں ہی شک ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ جو زبان وہ بندہ استعمال کر رہا تھا اللہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں نے اگر پبلک اویئرنیس کے لیے اگر اس چیز کے اوپر بات نہ کرنی ہوتی، سیدھی بات ہے، میں اس کتے کو سننا بھی گوار، میں اسی لیے میں کہتا ہوں، جب میں سنتا ہوں پھر میں سناتنیوں کو کہتا ہوں، جو تمہارے ادھر دانت نکل رہے ہوتے ہیں نا، اور پھر مسیحیوں کو بھی کہتا ہوں، پھر بھگتا کرو، کیونکہ وہ ایکشن کا ریئیکشن ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو میں سیدھی بات یہاں کر دوں، جو ادھر مسلمان بن کے گئے ہوتے ہیں یا تو وہ ملحد ہیں یا وہ کرسچن ہیں، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ پاکستان میں کرسچنز جو ہیں وہ چونکہ مسلم آبادی کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، یقین کرو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یسوع کی کتی نے اسی چیز کا تو فائدہ اٹھایا، یہ ٹپیکل کرسچن تھا، وہاں کہیں سکول میں، کالج میں، پاکستان کے اندر کسی کے ساتھ پڑھ بیٹھا ہے، کالج کے دوست ہوں گے، یونیورسٹی میں تو پتہ نہیں اس کا نصیب ہوا ہے کہ نہیں، کالج میں یا سکول کے اندر پڑھ بیٹھا ہوگا، وہاں پاکستان کے اندر مسلمز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسیحی بیٹھنے کی وجہ سے قرآن کی، عربک کی کچھ چھوٹی موٹی ٹرمز ان کو بول بلا کے آ جاتی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی مسیحی کے ساتھ، پاکستانی مسیحی کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کو یہی فیل ہوگا، کہ پتہ نہیں شاید یہ مسلمان ہے، اگر وہ بتائے گا نہیں نا آپ کو یہی لگے گا، کیونکہ اس کے اردو کے ورڈز ہوتے ہیں، عربک ایڈ ہوتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس طرح کی چیزیں وہ کہتا ہے۔ تو جو سناتنیوں کو کدو نہیں پتا، ان کو یہ چیز لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ واقعی جناب یہ کو مسلمان آ گیا۔ تو یہ یاد رکھو،
یہ تو کرسٹل کلیئر ہے کہ جو مسلمان آپ کو ان کے چینلز کے اوپر گستاخیاں ہونے کے باوجود نظر آ رہا ہے نا، اور وہاں بیٹھا ہوا ہے، کنفرم سی بات ہے اس کے اندر مجھے نہیں لگتا وہ، مجھے سیدھی بات ہے، باقی واللہ عالم، ہم تو دیکھیں گے ظاہر کے اوپر، مجھے نہیں لگتا وہ مسلمان ہے یا ایماندار ہے، نہ، سیدھی بات، کیونکہ یہ مسلمان کا خاصہ ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کیا فرق ہے ہم میں، سناتنی میں اور مسیحی میں، بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن، کیا فرق ہے؟ ایک غور سے سننا جملہ، یہ میں جو بات آگے کرنے لگا ہوں بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ میں ایک پروگرام آباد حق لائیو پر پڑا ہوا ہے، ایچ مسلمز کے چینل، ان ہجڑوں کے اور مسلم کالرز، اس میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے۔ آج ایک جملہ بولنے لگا ہوں، غور سے سننا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم بینگ اے مومن اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک مومن میں، ہندو میں اور مسیحی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک ہندو اور ایک مسیحی، ان کے سامنے آپ کچھ بھی کہتے رہو یہ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، بغیرت قوم ہے۔ اینڈریو ٹیٹ جیسا آدمی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کہتا ہے کہ مجھے مومن کے اندر اور مسلمان کے اندر یہ فرق نظر آیا ہے کہ یہ ویسٹ میں آ چکا ہے، اتنے اسٹرانگ رولز موجود ہیں، مگر کہیں بلاسفیمی ہوتی ہے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتنی غیرت مند قوم۔ اینڈریو ٹیٹ جو ہے وہ کہتا ہے اس وجہ سے اگر میں کبھی قبول، اس نے اس وقت اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا، اسلام نہیں قبول کیا تھا، یہ بغیرت قوم ہے، بغیرت قوم۔ اب سنو ذرا غور سے، میں اینڈریو ٹیٹ کی ہر چیز کو کوئی کر نہیں رہا ہوں، مگر جو بات اس کا ایکسپیرینس اس نے صحیح کہا، ہمارے بارے میں بالکل ٹھیک کہا، ہم غیرت مند قوم ہیں، ہم اور کسی چیز کے اوپر اختلاف کریں نہ کریں، مگر اللہ کی ذات پر، اسلام پر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ارد گرد اصحاب پر یا اہل بیت پر اگر کبھی بات ہوگی، سیدھی سی بات ہے، ہم نہیں برداشت کرتے، ہم جہاں سے نکلو وہاں تن کے رکھ دیں گے، جہاں سے آئے ہو نا وہاں گھسیڑ دیں گے تمہیں واپس، یہ سیدھی بات ہے۔ اب سنیں ذرا، تو لہذا ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا ہو، وہ وہاں بیٹھ کر اللہ کے رسول اور اللہ کے بارے میں گستاخی سری طور پر گالیاں دی جا رہی ہوں، سری گالیاں، سری گالی اللہ اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اور وہ ادھر بیٹھا ہو، "اے نہیں آپ ایسا کریں، فلاں آیت کھولے نا میں آپ کو بتاتا ہوں، ارے ایسا کریں نا آپ مجھے وہ بتائیں"۔ نہ، ہو نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا وہاں بیٹھ جائے۔ چلو میں نہیں کہتا آگے سے سخت جواب دے، نہ، منیمم مومن کی غیرت کیا کہتی ہے ذرا سن لو، مومن کی غیرت۔ اوے فراڈیو، سناتنیوں، اگر اسکرپٹڈ جھوٹا پلانٹڈ مسلمان بٹھانا بھی ہوتا ہے، کم از کم اس کے اندر غیرت، تو غیرت کہاں سے آئے گی کہ غیرت نام تھا جس کا، گئی اسلامو فوب کے گھر سے وہ، تم ادھر ادھر کی باتیں بنا لو گے، مسلم کی اسکرپٹ دے دو گے، غیرت کہاں سے لاؤ گے؟ غیرت تو آتی ہے خون کے اندر سے، نسل کے اندر سے، تمہاری تو نسل اور خون کے اندر بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، نپنسکتا ہے، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ غیرت کی ایکٹنگ کہاں سے کرواؤ گے؟ غیرت ایکٹنگ سے نہیں آتی، غیرت روح اور آتما سے آتی ہے، خون سے غیرت آتی ہے، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ تو لا نہیں سکتے۔ اب سنو، غیرت مند مومن کم سے کم منیمم پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار چونکہ آپ یہ بلاسفیمی کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو، لہذا آپ سے بات نہیں ہو سکتی، کم از کم اس طریقے سے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ جب تمہیں تمیز آ جائے گی، جب تمہیں غیرت آ جائے گی، جب تمہیں پتا چلے گا کہ میں مسلمان ہوں اور میرے سامنے تم نے بات کیسے کرنی ہے، تب تک تم سے بات نہیں ہوگی اور اسٹیج چھوڑ دیتا۔ اگر میں منیمم بھی سمجھوں نا، مومن یہ کر سکتا ہے، وہ جگہ چھوڑ دے۔ قرآن نے یہ ڈیفائن کیا ہے، منیمم۔ مثال کے طور پر آپ ایک عام انسان ہو، ایک عام انسان کے سامنے اس کی بہن، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، اس کی بیوی، اس کی بیٹی کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، وہ وہاں رکتا ہے؟ رکتا ہے وہاں؟ نہیں رکتا۔ تو یہ کون سے مومن ہیں جو ان کے چینل پر جاتے ہیں اور بلاسفیمی سننے کے بعد بھی وہاں موجود ہوتے ہیں؟ لہذا وہ مومن ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، قرآن نے بھی یہی کہا ہے۔
فَإِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. اللہ نے قرآن میں کہا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو لوگ اس حالت میں وہاں بیٹھے ہیں انکم اذا مثلہم، کیونکہ سیدھی بات ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، ہمیں لکیر کھینچنی ہے، ہمیں بارڈر طے کرنا ہے، کون منافق ہے کون مومن ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں صاف پتہ چلتا ہے جو ان کے جا کے سٹیجوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، ان کی ویورشپ کو بڑھا رہے ہیں، ان کو جناب سپر چیٹیں بڑھا رہے ہیں، ان کو سپورٹ کروا رہے ہیں، لہذا ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات. تو یہ جن کو یہ چڑھی ہوئی ہے کہ جناب ہم یہ سمجھیں گے کہ اچھا پھر کیا کرتے ہیں. دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی، کیا کریں گے، غور سے سننا، جا کے کنفیوزڈ پلے کریں گے، ایکٹنگ کریں گے کنفیوزڈ ہونے کی. وہاں جا کے نہ کہیں گے میں نا وہ میں ریسرچ کرتا ہوں، یار آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا، میں تو اچھا ایکٹنگ کریں گے، میں تو آپ کو اسلام کی دعوت دینے آیا تھا، آپ مجھے ہی چھڑوا رہے ہیں، او ہو میں کنفیوز ہو رہا ہوں، ایمان میرا ڈاواں ڈول ہو رہا ہے. اوئے 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 پکھنڈی ہو، فراڈی ہو، جھوٹے ہو، خود سمجھا ہے کیا؟ گوبر تم کھاتے ہو بھول گئے کیا؟ موتر تم پیتے ہو بھول گئے کیا؟ مشرک اور مورتی پوجا تم کرتے ہو، سٹھیائے تم ہو، دماغ تمہارے خراب ہیں، دارو تم پی کے ٹن رہتے ہو، ہم ہوش میں ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نشے نوشے نہیں کرتے، ہم 24/7 یوں چوکس ہوتے ہیں، ایسے دماغ حاضر ہوش میں. ہم فرق کرتے ہیں، وہ تمہارے ہاں ہوتا ہے دارو پینے کے بعد کہ چیخ سے پتا چلتا ہے کہ امی کے روم میں گھسے ہو یا بھابھی کے، وہ تم ہو، ہم نہیں. ہمیں پتا ہے ہم کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے، یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ لوگ وہاں جو جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے ایمان کی فکر، پہلی بات ہے ہمیں سیدھی بات ہے، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اسکرپٹڈ ہیں، پلانٹڈ ہیں، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس جگہ کو. اگر پتہ بھی نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے جی میں فرسٹ ٹائم گیا، مجھے کسی نے لنک بھیج دیا تھا ادھر ادھر سے، ٹریپ کر کے بھی لے کے جاتے ہیں نا، تو بیٹھا کیسے رہ سکتا ہے جب بلاسفیمی ہو رہی ہے؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے. اسی لیے مجھے شک پڑتا ہے پورے کا پورا، سیدھا کلیئر ہے، یعنی اسٹرانگ میری اسسمنٹ ہے، یہ سمجھیں کہ جو وہاں جاتے ہیں وہ لوگ ان کے پلانٹڈ ہیں، کیونکہ جس طریقے سے گستاخی ہو رہی ہوتی ہے وہاں مومن اس طریقے سے بیٹھ نہیں سکتا، نیور ایور. تو ان کا بیٹھنا، لولو پوچو کرنا، پھر بھی اسی طریقے سے چلنا، یہ بیسیکلی ایک ٹیکنیک ہے مسلمانوں کو بے غیرت بنانے کے لیے، مسلمانوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پش کرنے کے لیے کہ لہذا تم گندی گندی یہ چیزیں سنو، اللہ کے رسول کی بلاسفیمی سنو، اللہ کی بلاسفیمی سنو، دیکھو یہ مسلمان بھی تو سن رہا ہے نا، دیکھو فلاں بھی تو چپ کر کے بیٹھا ہے نا، تم بھی بلاسفیمیاں سنو، تم بھی گستاخیاں سنو، تم بھی گالی گلوچ سنو، چپ کر کے سنتے رہو، لہذا تم بھی نارملائز ہو جاؤ، تمہاری ایسی کی تیسی، تمہارے چڈے چونک کے اندر ننگے کر دیں گے. ہاں آج بھی ہمیں آزما کر دیکھ لو، پھر تمہیں کرنی پڑتی ہے بعد میں سٹریم میں، آئے ٹھوک گئے، آئے اندر تک ڈنڈا دے گئے، آئے کو بچاؤ، پھر روتے ہو تم. ہاں مسلمان اپنی دیہ تیاگ سکتا ہے، اپنی غیرت نہیں تیاگتا. تمہیں غلط فہمی تھی، تمہیں دھوکہ دیا گیا، تمہارے دماغ کے اندر یہ رانگ نمبر ٹھوکا گیا کہ انہوں نے تلوار دیکھ کر شلوار پہنی تھی. اگر تلوار دیکھ کر شلوار پہنی ہوتی نا تو آج تمہاری بدماشی دیکھ کر یہ مسلمان نہ ہوتا. آج کے مسلمان کا ڈٹ کر کھڑا ہو کر مسلمان رہنا اتہاس کا پرمان ہے، اتیت کی پرکاش ہے، جو آج بتاتی ہے کہ تب بھی وہ مسلمان غیرت سے ہوئے تھے اور آج بھی مسلمان کو دبوچا جاتا ہے، اس کی مسجد کو توڑا جاتا ہے، اس کو گھسیٹا جاتا ہے، اس کی داڑھی کو نوچا جاتا ہے، اس کی عورت کے حجاب کے پردے کو کھینچا جاتا ہے، اس کو گالی گلوچ کی جاتی ہے. صبح و شام 24/7 تمہارا میڈیا کتے کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھونکتا ہے، مگر آج بھی غیرت مند مسلمان خم ٹھوکے جڑ کے اندر کھڑا ہے. یہ آج اس بات کا ثبوت ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے وہ لوگ غیرت کی بنیاد پر مسلمان ہوئے تھے. بے غیرت کے بچوں، تو ہے بے غیرت، یہ آج اس بات کا ثبوت ہے. اگر تم میں دم خم ہوتا تو پتہ چل جاتا.
یہ جو نیچے کو فرقہ واریت کے کیڑے جن کے اندر جراثیم اٹھے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں, ٹائم آؤٹ دے دیں. ہم ادھر مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, فرقہ واریت کی کوئی جگہ نہیں ہے. اڑا مار کے ان کی تشریفوں کے اوپر ان کو باہر پھینکے. ہاں, ان کو بھی کہیں ادھر دفع ہو جاؤ, کہیں اور جدھر تم لوگوں کا کنٹینٹ بنتا ہے ادھر دفع ہو جاؤ, ادھر سے چلے جاؤ. ہم پلانٹ ارتھ کے اوپر نہیں رہتے, یہاں سے دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے. ہاں, دفع دور. ابھی ہم وضو کے ساتھ ہیں, جب بے وضو ہوں گے تو آ جانا, ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے نوجوانوں کی فکر کر رہے ہیں, تم لڑتے رہو, اکیلے بیٹھو پلانٹ ارتھ کے اوپر, ہم نہیں بیٹھ رہے یہاں پہ, جاؤ دفع ہو جاؤ. اچھا, ہمیں وہ نوجوان چاہیے جو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف مسلمان اور اسلام کے دفاع کی سوچیں, بس. ہم آج کی جنگ لڑ رہے ہیں, آج کی نوجوان کی. ہمیں گروہ بندی نہیں چاہیے. ہاں, گروہ بندی نہیں چاہیے, اتفاق چاہیے, سمپل. اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. اچھا جی, تو اب کیا بتا رہا تھا؟ ہاں, ایک منٹ کدھر گیا. تو جی بات کیا کی گئی؟ بات یہ کی گئی کہ جناب دیکھو تمہارے قرآن کے اندر لکھا ہے کہ جناب نشچے ہی تم اور وہ کچھ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے, اس میں گرائے جائیں گے. تو تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ چلو مشرک تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا, او بھائی جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان کا کیا قصور ہے؟ اس کے بقول انہوں نے کہا کہ اس طرح تو یسوع مسیح بھی قرآن کے بقول اکارڈنگ ٹو قرآن جہنم میں جائے گا, اکارڈنگ ٹو قرآن شری رام بھی جہنم میں جائے گا, اکارڈنگ ٹو قرآن شری کرشنا بھی جہنم میں جائے گا, اگر ان کی پوجا چل رہی ہے. یہ پوچھنے لگے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کا جواب دینے لگے ہیں. یہ کوئی بات اس نے نہیں نکالی, یہ بات اس نے نہیں کو نکالی اپنی طرف سے فلسفی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا اس کا باپ تھا کوئی پادری یہودی, اس نے یہ ڈرامہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کو سمجھ ہی نہیں آئی. تو اس کا جواب ہم پہلے دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں ایک آیت ہے, یہیں سے جواب مل جائے گا. یہ 98 ہے, 98, یہ 101 آگے کانٹیکسٹ. یہ دیکھنا, اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. جہنم میں ڈالا جائے گا نا جی جو مورتی پوجا کرتا ہے اس کو, اور جس کی جا رہی ہے اس کو. تو دیکھو یہ ایکسپشن اس سے ہونے لگی ہے, ایکسکلوڈ کرنے لگے ہیں. 101 میں وہی آیت ہے, یہ دیکھو 21 کی 98 پڑھ رہا تھا, 21 کی 101 جواب ہے اس کے اندر. رہے یہ اوہو سوری, یہ زوم کرو, رہے وہ لوگ کہ جن کے لیے پہلے ہی ہماری اور سے اچھا ایمان کا وعدہ ہو چکا ہے, وہ اس سے دور رہیں گے. لو اور جواب موجود ہے. اسی آیت کے نہیں پڑے گا, ماں مر جائے گی, آگے نہیں پڑے گا, کیونکہ قرآن کے اوپر کرنا ہے اعتراض, قرآن کے اوپر کرنا ہے اعتراض, نہیں پڑے گا. چلو انگلش کی ٹرانسلیشن دکھاتا ہوں, انگلش کی ٹرانسلیشن بھی لے لیتے ہیں, کور کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اردو شردو, تو اردو میں بھی ہم کر دیں گے مگر انگلش لے لیتے تاکہ سب کو سمجھ آئے. کدھر یوسف علی کی لے لیں, چلو جس کی بھی لے لیں, کوئی نہیں, کوئی بھی نکال لیں. Verily ye unbelievers and the false gods, چلے بریکٹ نکال دیتے ہیں ان کے بقول, and the gods that ye worship besides Allah are fuel for hell, to it will ye surely come. تم اس میں گرو گے. یہ ٹرانسلیشن ہے. اب دیکھیں آیت نمبر 101 کے اندر اس کا جواب موجود تھا. Those for whom the good record from us has gone before will be removed far therefrom. وہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے. تو
عیسیٰ ابن مریم ہوں، یا اگر رام اور کرشن